بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ 13ویں سپارے کے آغاز میں سورہ یوسف کا حصہ ہے اور یہاں وہ سورہ یوسف کا مضمون ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے سے پہلے اپنی صفائی کروائی اور جو الزام عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں نے لگایا تھا اس الزام سے اپنے آپ کو بری کرایا، اس لیے کہ کل ایک بہت بڑے منصب پر پہنچنا تھا۔ تو اس منصب پر پہنچنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اعلیٰ اور بلند کردار کا جو مالک ہوتا ہے اسے یہ ضروری ہے کہ اپنے اوپر جو الزام بلا وجہ کا آ رہا ہے اس الزام کی صفائی کرے۔ چنانچہ وہ صفائی جب ہو گئی تو پھر بادشاہ نے کہا اوتونی بھی استخلص النفسی، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس ایک عزت مند انسان شمار کیے جائیں گے اور آپ ایک امانت دار انسان ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اس زمین مصر کے جو خزانے ہیں ان کا مجھے آپ وزیر بنا دیں، یعنی مجھے وزیر خوراک بنا دیں۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کا مطالبہ کیوں فرمایا؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ انتظام میں بہت اعلیٰ طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کر سکتا ہوں اور میرے سوا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ انتظام تاکہ ضائع نہ ہو، عوام کا نقصان نہ ہو اور دین کا بھی نقصان نہ ہو، دنیا کے معاملات کا بھی نقصان نہ ہو، تو اس موقع پر اسے اس عہدے کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے قبول کیا، چونکہ وہ بادشاہ کا خواب ان کے سامنے تھا اور اس خواب کے بعد جو تدبیر بتائی تھی وہ تدبیر بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو اس معاملے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے تھے، اس لیے وہ مطالبہ رکھ دیا، چنانچہ انہوں نے اس مطالبے کو قبول کیا۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، امین، حفیظ، علیم، 3 الفاظ، یہ لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص کو آپ کسی اجرت پر رکھتے ہیں، اگر ایسا کام اس کو سونپتے ہیں کہ جو ذہانت سے تعلق رکھتا ہے، سوچ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں امانت داری پہلی بنیاد ہے۔ امانت داری ملازم کے اندر پہلی بنیاد ہے۔ نمبر 2 حفاظت کرنے والا ہو، یہ دوسری بنیاد ہے۔ اور نمبر 3 اس عہدے، اس منصب کے متعلق اچھی جان بھی رکھتا ہو، معلومات بھی رکھتا ہو۔ اور یوسف علیہ السلام میں یہ تینوں چیزیں اتم درجے کی موجود تھیں۔ اور ایک اور لفظ اس نے کہا تھا مکین، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ایک عزت مند انسان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس کو آپ کوئی کام سونپنا چاہتے ہیں اس نے آگے 50 لوگوں سے کام لینا ہے، سینکڑوں سے کام لینا ہے، تو اس کو آپ کوئی عزت دیں گے تو وہ اگلوں سے کام لے سکے گا۔ اگر آپ اسی کو ذلیل کرتے رہیں گے تو وہ دوسروں سے کیا کام لے گا؟ تو بہرحال اب قصہ یہ ہوا کہ 7 سال بڑی فراوانی کے ہوئے اور ان 7 سال کی فراوانی میں یوسف علیہ السلام نے غلوں کو اس طرح سے سنبھال کر رکھا، ایسے سنبھال کر رکھا کہ خوشوں کے اندر گندم کو رہنے دیا اور اس طرح سے سیب رکھے تاکہ جب اگلے 7 سال مشکل کے آئیں گے تو ہم ایک اندازے کے مطابق ہم انہیں استعمال کر سکیں، اور 7 سال میں پھر ایک ضرورت کے مطابق لوگوں کو دیتے رہے۔ اب 7 سال فراوانی کے گزر گئے، اب اندازہ کرو کب بچھڑے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے، وہ بچپنا تھا، پھر جوانی، اب یہ جوانی کے زمانہ چل رہا ہے، اور پھر 7 سال یہ یہاں پر گزر گئے فراوانی کے۔ اس کے بعد جب 7 سال قحط کے آئے تو اس قحط کا اثر اتنے دور تک پڑا، پورا مصر، قرب کے علاقے مدین، شام، یہ قرب و جوار کے سارے علاقے اس قحط کے اندر مبتلا ہوئے۔ شام کو خبر پہنچی کہ مصر میں ایک وزیر ہے اور بہت بہترین ہے اور عدل و انصاف کرنے والا شخص ہے اور بہت مناسب داموں پر وہ غلہ فروخت کرتا ہے اور سرکاری خزانے سے وہ غلہ دیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ تم بھی غلہ لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پھر وہ دن آیا، اللہ نے دکھایا کہ جس یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا آج وہی بھائی غلہ لینے کے لیے آئے۔
وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام پہچان گئے، اس لیے کہ ہر آدمی آ کے انٹری کراتا تھا، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے بیٹے ہو، یہ ساری تفصیل بتاتا تھا، تو ان تمام شواہد سے وہ فوری پہچان گئے کہ اچھا یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے نہ پہچانا، اس لیے کہ وہ تو تحقیق نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہو بھائی، آپ بادشاہ ہو، آپ اس اقتدار پر کیسے آئے، انہوں نے تو نہیں پوچھنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے سے جدا ہوئے تھے تو وہ بڑی عمر کے تھے، اور بڑی عمر میں عام طور پر آدمی کی شکل میں تغیر تبدل کم ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا امتحان ہے، یہ اعلیٰ اقتدار والوں کا امتحان ہے کہ اب آج سامنے آگے تو قرآن کیوں کہتا ہے فعرفہم، پہچان لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ تو کیوں کہا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا؟ پہچاننے کے بعد بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ اچھا تم وہی ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، وہی ہو جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھیں؟ کچھ نہیں۔ آج تو اقتدار تھا نا، گرفتار کروا سکتے تھے، پکڑ سکتے تھے۔ اعلیٰ کردار والے کا یہ حل ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پوچھا کتنے لوگ ہو؟ اتنے لوگ ہیں۔ ایک کوئی اور ایک بچپن میں یوسف بھی تھا، کہیں بچھڑ گیا ہم سے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ کوئی یوسف کا کوئی اور بھائی، ایک اور بھی ہے بنیامین چھوٹا ہے، وہ اس کو کیوں نہیں لائے ہو؟ بھائی اس کو اس لیے نہیں لائے کہ وہ چونکہ یوسف بچھڑا ہوا ہے ہم سے اور وہ کہیں چلا گیا تھا بچپن میں، تو ابا جی اب تک پریشان ہیں، تو اس کو ہم اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ابا اور پریشان ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ جب آؤ گے نا اگلے سال تو پھر اس کو لے کے آنا، ورنہ غلہ نہیں دوں گا، ورنہ اس کا غلہ۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ سارے حکم تھے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے۔ اچھا فوری جا کے یعقوب علیہ السلام کو راضی کیا کہ بھائی ہمیں اب اس کو چھوٹے کو بھی لے کے جانا ہے، اور اگر ہم نہیں لے کے جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور اگر لے کے جائیں گے تو ایک غلے میں اضافہ ہو جائے گا، ایک اونٹ کا بوجھ اور مل جائے گا۔ تو آپ اندازہ کرو کہ کتنا قحط تھا کہ ایک اونٹ کے بوجھ کے لیے بھی ترس رہے تھے۔ اتنا ہی گندم ایک اونٹ کتنا اٹھائے گا؟ جتنا بھی اٹھائے گا۔ اب اس کے لیے بھی گویا کہ ترس رہے ہیں، اور وہ ساری زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس معاملے کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ پہلے تو کہا کہ نہیں دوں گا تمہیں، اس کو نہیں لے جا سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے پہلے بھی میرے سے وعدہ کیا تھا یوسف کے معاملے میں۔ کہا نہیں ہم وعدہ کرتے ہیں، اب ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، لے جاؤ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو ہم اس پر گواہ بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہی، تم مصر میں جب پہنچو گے تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر بد نہ لگے۔ اب یہ تدبیر کا اختیار کرنا ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نبی ہے لیکن تدبیر کو اختیار کر رہے ہیں، کسی شر سے بچنے کے لیے تدبیر کو اختیار کرنا۔ چنانچہ یہ پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے تو چھوٹے کو بلا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پوچھا اور اس کو الگ سے بلا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں یوسف ہوں، سارا تعارف اپنا کرا دیا، اب تم بولنا نہیں۔ چنانچہ اس کے سامان میں ایک بادشاہ کا پیالہ رکھوا دیا گیا، اور جب یہ قافلہ یہاں سے یہ سامان لے کے نکلے تو پیچھے آواز دینے والے نے آواز دی انکم لسارقون، تم نے چوری کی ہے۔ کیا چوری کی ہے؟ ہم نہیں چور ہیں۔ تو قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، آپ جانتے ہو ہم یہاں فسادی بن کر تھوڑی آئے ہیں، وما كنا سارقین، نام چور ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ ڈکیتی کرنا، اور چوری تو چوری ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر تم سے وہ سامان دریافت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا ہمارا قانون یہ ہے، مصر شام کے اندر یعقوب علیہ السلام کے یہاں کا قانون یہ تھا کہ اگر جس کے پاس سے سامان دریافت ہو جائے اس کو پکڑ کے غلام بنایا جاتا تھا۔ تو کہا اچھا لے لینا، ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام نے پہلے سب بھائیوں کا 10 آدمیوں کا سامان تلاش کیا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، پھر آخر میں اس سے سامان تلاش کیا، چھوٹے کا، بنیامین کا، اس کے سامان سے نکلا، ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ اس نے چوری کی۔ اب کیا کہنے لگے؟ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بڑے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی بچپن میں۔ تو یوسف علیہ السلام یہ سامنے سارا منظر سن رہے ہیں، ساری باتیں سن رہے ہیں۔ فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام دل میں کہا بڑی گندی باتیں تم لوگ کر رہے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اظہار نہیں کرنا ہے۔ ابھی کہنے لگے اے عزیز مصر، مہربانی کر ہم میں سے کوئی ایک جوان لے لے، اس کو چھوڑ دے، ابا بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں کیسے لے سکتا ہوں، ظلم اس نے کیا اور بھگتے وہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب بڑا سخت امتحان ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام پر سخت امتحان آیا۔ اب یہاں سے الگ ہو کے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو جو بڑا تھا اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں جاؤں گا میں کس منہ سے ابا کو شکل دکھاؤں گا، یوسف بھی پہلے بچھڑ گیا ہم سے،
اور باپ کو اب تک تکلیف ہے اور صدمہ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو وہ بھی رک گیا، بنیامین بھی یوسف علیہ السلام نے روک لیا، اور یوسف تو پہلے سے بچھڑے ہوئے، گویا کہ ایک باپ کے 3 بیٹے بچھڑ گئے۔ سوچو تو صحیح، یعقوب علیہ السلام کا دل گردہ، اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، مایوسی کی کیفیت نہ ہونا، یہ بڑے کردار ہیں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ کردار ہونے چاہیے، مصائب جب آ جائیں تو، مصیبت آ جائے تو کیا کردار ہونا چاہیے، یہ کردار اپناؤ جو یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے۔ پھر آ کے جب اطلاع ملی تو پھر وہی جملہ بولا، سولت لکم انفسکم، شاید تم نے وہی کیا ہو جو پہلے بھی تم نے منصوبہ بنایا تھا، فصبر جمیل، اللہ پاک سے میں صبر ہی کرتا ہوں اور اللہ سے میں امید مانگتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک سب کو لے کے آئے گا، اب بھی مایوس نہیں ہیں، اب بھی مایوس نہیں ہیں۔ پھر کہا جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو، ملے گا تمہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو لے کے آئے۔ پھر چلے گئے مصر، پھر جب مصر گئے تو اب اللہ کی طرف سے یہ تیسری آمد تھی برادران کی، جب پہنچے دوبارہ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کے سامنے جا کے بڑی لجاجت سے کہا ہمارا بھائی بھی چھوڑ دو بھائی، بڑی مہربانی ہے، اور تھوڑی سی پونجی لے کے آئے ہیں، یہ آپ لے لو، اس کو آزاد کر دو، اور ہمیں کوئی غلہ بھی دے دو، حالات بڑے برے ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اظہار کر دیا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ جملہ بولا یوسف علیہ السلام نے تو ایک دم سے ہکے بکے ہو گئے، یہ کون اور یوسف کون، یہ کیسے جانتا ہے یوسف کے معاملے کو؟ یوسف کے معاملہ ہم جانتے تھے، ہم نے اس کو پھینکا تھا کنویں میں۔ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہو؟ قال انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب دیکھو بلند کردار والا کیا اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو چلو بھائی گرفتار کرو ان کو، لگا دو بھائی ان کو اتنے ڈنڈے، مارو بھائی یہ کرو، ان کو قتل کر دو بھائی، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ساری پول پٹیاں پرانی کھولتا۔ لیکن اعلیٰ کردار کیا؟ قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یہ نہیں میں بادشاہ بن گیا ہوں، نہیں، قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور یہ میری کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اور جو صبر کیا کرتا ہے، میں نے صبر کیا ہے، اللہ ایسوں کو یہ اجر دیا کرتا ہے۔ اچھا بھائی ہمارے معاملے میں اب آپ کیا کریں گے؟ سزا ہماری کیا ہونی چاہیے؟ جرم تو ہم نے کیے ہیں، ستایا تجھے بھی اور تیری وجہ سے ابا کو بھی، اب ہمارا جرم تو بڑا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تو سب حیران ہو گئے۔ لا تثریب علیکم اليوم، کہا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے آج کوئی آپ کے لیے کسی قسم کی سزا کا مطالبہ، لا تثریبہ، جاؤ میں نے معاف کر دیا، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے اور اللہ خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے گا، اب اس واقعے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ منطبق کریں۔ آپ کو بھی اسی طرح سے مکہ میں ستایا گیا، مکہ سے بالآخر نکالا گیا، ہجرت پر مجبور ہوئے، پھر بالآخر آپ کو مکہ فتح کرایا گیا، اور یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان سب کو بھی یہی جملہ بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ بلند کردار والوں کا یہ رویہ ہوا کرتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن کرتا دیا کہ جاؤ یہ میرے ابا کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آئے گی، اور سارے کے سارے واپس اب آ جاؤ، یہاں مصر میں رہیں گے۔ چنانچہ یہ سارے خوشی خوشی میں پہنچے، ایک قاصد پہلے آگے بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے جیسے ہی مصر سے نکلا اور شام کی سرحدوں کے قریب ہی پہنچا تھا تو یعقوب علیہ السلام کو فوری ایک محسوس ہو گیا، ایک خوشبو کا جھونکا آیا، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو لگ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا نہ کہو تو تب۔ تو سب نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں یوسف، سال بیت گئے، بعض نے کہا 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا کہ کتنا وقت بیتا ہے۔ خیر بالآخر قاصد آ گیا اور وہ پیراہن یوسف علیہ السلام کا لے آیا، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، بینائی واپس آ گئی۔ پھر سب وہاں سے چلے، شام سے مصر میں 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ وہاں مصر سے چلا، اور شام سے چلا، مصر میں پہنچا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی ستیلی والدہ، یعنی جو باقی بھائیوں کی والدہ تھی ان کو، اور ان سب کو عزت دی، اور پھر وہ والد صاحب کو اور اپنی ستیلی والدہ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ یہ وہ تعبیر پوری ہو گئی ہے، تعبیر پوری ہو گئی کہ سورج
اور چاند اور ستارے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ سے مراد تعظیم ہے، اب سب سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ ہے تعظیم۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ وہ خواب بھی پورا ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اور بھائیوں کے درمیان میں جو رنجشیں تھیں وہ بھی ختم کر دی، اور اللہ نے ہمیں آپس میں ملا دیا۔ ہر بات کو اللہ 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 کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اب آخری دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے سلطنت دی ہے، میرا کچھ نہیں گیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بھی تو نے سکھائی ہے۔ اے اللہ بس اب ایک ہی التجا اور درخواست ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ تو یہ بلند کرداروں کی مثال ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کے اندر 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ یہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر، اب یہ 3 صورتیں قدر مختصر ہیں، یہ طویل بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ چھوٹی مختصر بھی نہیں ہیں، بس یہ متوسط صورتیں ہیں تقریباً، اس لیے کہ اس سلسلے کے اندر پہلے جو صورتیں آئی ہیں، سورہ یوسف ہے یہ بھی ذرا طویل ہے، اور اسی طرح سے سورہ ہود ہے وہ بھی طویل ہے، سورہ یونس ہے وہ بھی طویل ہے، تو یہ بیچ میں صورتیں 3 ایسی آئی ہیں کہ جو متوسط صورتیں ہیں۔ تو اس میں پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کا مضمون الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اس لیے یہ بھی حروف مقطعات سے ہے، اور ابتدا میں تو قرآن مجید کی حقانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر اللہ کی قدرت کے دلائل۔ ایک دلیل اللہ الذی رفع السماوات، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، عرش کا مالک، سورج چاند ستاروں کو بنایا، اور ہر ایک چیز اپنے مدار مقرر پر چل رہی ہے، اور یدبر الامر، اور پھر تدبیر، جب تخلیق اسی کی ہے تو تدبیر بھی اسی کی ہے، اور یفصل الآیات، اور یہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے وہ پروردگار بیان کرتا ہے تاکہ تم یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ 2 طرح کی دلیل ہوتی ہے، دلیل آفاقی۔ قرآن 2 طرح کی دلیلوں کو بیان کرتا ہے، ایک ہوتی ہے دلیل انفسی اور ایک ہے دلیل آفاقی۔ دلیل انفسی ان دلائل کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اے انسان تجھے پیدا کیا، تجھے آنکھیں دی ہیں، دل دی ہے، سمع بصر، یہ ان کو کہتے ہیں دلیل انفسی۔ اور پھر دلیل آفاقی، کائنات میں اللہ نے کیا بنایا ہے، اور پھر بھی وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، دلیل آفاقی علوی، اوپر کی دلائل، آسمان اور آسمان سے اوپر کا نظام، اور اسی طرح سے ایک دلیل آفاقی سفلی، نیچے کا، یعنی زمین کا نظام، زمین میں نباتات۔ تو یہاں پر بھی آفاقی دلیل دونوں ہیں، علوی آسمان اور سفلی زمین۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے قسم قسم کے پھلوں کو بنایا، اور اسی طرح سے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف خطے، مختلف ٹکڑے، اور ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے مختلف درخت، لیکن ذائقہ مختلف، رنگ مختلف، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں سے یہ جو انکار کرتے ہیں اہل عرب مشرکین، اتنے سب باتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید کا، رسالت کا، آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے، یہ یوں کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا مٹی ہو کر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ جس اللہ نے اول میں پیدا کیا ہے وہ مٹی کرنے کے بعد دوبارہ بھی ان کو پیدا کرے گا، ذرہ ذرہ کرنے کے بعد، ریزہ ریزہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ بھی ان کو اٹھائے گا، وہ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے علم کو بیان کیا ہے، اور یہ عذاب جلدی چاہتے ہیں، ان سے پہلے قوموں کے حالات ان کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ تو مہربان ہے، بخشش کرنے والا ہے، اور اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا تو یہ حال ہے کہ ہر شے اس کے علم میں ہے، اور جو مادہ جو جنتی ہے، جو پیٹ میں اس کے پیدا ہوتا ہے، جو سکڑتا ہے، جو بڑھتا ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے، اور وہ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر باطن کو جانتا ہے، چاہے آہستہ بات کرو، چاہے زور سے کرو، چاہے دل سے کرو، وہ سب کو جانتا ہے۔ ملائکہ کی تسبیح بیان فرمائی، اس کی ہیبت اور جلال کا یہ حال ہے، فرشتے بھی اس کے سامنے تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان سے جب بارشیں برستی ہیں تو اس وقت بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ بھی فرشتوں کی تسبیح ہے، اور جس پر چاہتا ہے اپنی بجلی کو بھیجتا ہے اور اس کی تباہی اور موت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے شرک کی ایک مثال ذکر کرتے ہوئے کہا یہ بتائیے قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمینوں کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اچھا، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے کوئی اور مخلوق پیدا کی ہے کہ تمہیں خلط ملط ہو گیا وہ معاملہ کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کے غیر کی تخلیق ہے؟ کیا تمہیں شبہ ہے؟ جب تخلیق میں اللہ اکیلا ہے، تدبیر میں اللہ پاک اکیلا ہے، فیصلے کرنے میں اللہ اکیلا ہے، آسمان زمین کے بنانے میں اللہ پاک اکیلا ہے، تو پھر بندگی میں وہ اکیلا کیوں نہ ہو؟
پھر بندگی میں وہ اکیلا کیوں نہ ہو؟ افمن یعلم، عقل مندوں کی نشانیاں۔ نمبر 1 الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدے نہیں توڑتے۔ اللہ کا وعدہ اللہ کے ساتھ، اے اللہ میں نے تجھے رب مانا ہے، تیرے احکام کو مانوں گا، تیرے نبی کو میں نے رسول، ہادی، راہبر، رہنما مانا ہے، میں مانوں گا، یہ عہد ہے۔ اسلام میں داخل ہونا یہ ایک اسلام، ایک عہد ہے، ایک اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا ہے۔ نمبر 2 یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کرنے والے۔ نمبر 3 یخشون ربہم، اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ نمبر 4 یخافون سوء الحساب، قیامت کا ڈر رکھنے والے۔ نمبر 5 صبر ابتغاء وجہ ربہم، جب صلح رحمیاں کرتے ہیں تو اس میں سامنے سے سختیاں بھی آتی ہیں، اس لیے کہ قرابت داروں کے ساتھ انسان حسن سلوک کرتا ہے تو پھر ناگواریاں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ یہ بلند کردار کے مالک لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور فرمایا ان کو اللہ پاک نے جنت میں لے جانا ہے، اور صرف ان کو نہیں، ان کی آل اولاد، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی وہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا لیکن وہ بلند مقام پر نہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی بلند مقام پر لے کے جائے گا۔ اس کے بعد اطمینان قلب کے لیے، دل کو اطمینان کس سے ہوتا ہے؟ اس کا ایک نسخہ سمجھایا، اللہ کی یاد سے۔ جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے وہ کھانے سے دور ہوتی ہے، کھانا اسے جسم کی خوراک ہے، دل کو بھی بھوک لگتی ہے، یہ غم کیسے دور ہوگا؟ یہ اللہ کی یاد سے دور ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر گزشتہ قوموں کے کچھ حالات کہ آپ سے استہزاء جو کیا جا رہا ہے نا، صرف آپ سے نہیں، آپ سے پہلے بھی قوموں نے نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا ہے، اور نبیوں نے ہمیشہ حق بات کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ایک اعتراض اہل مکہ کا یہ تھا، یہ کیسا رسول ہے، اس کی اولادیں بھی ہیں، یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے۔ تو کہا مجھ سے پہلے جو رسول آئے ان کو بتا دیں، ان کی بھی ازواج تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، باقی رہی بات معجزہ رسول لے کے آئے، معجزہ رسول اللہ کے حکم سے لا سکتا ہے، رسول معجزہ لانے میں با اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے جب چاہے گا معجزہ ظاہر کرے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کا رسول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو ان کو آپ بتا دیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وَمَنْ عِندَهُ، اور وہ بھی گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہود کے بڑے بڑے علماء وہ میری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ کتاب کے اندر ان کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم میں بھی شروع میں الف لام را کتاب انزلناہ، قرآن مجید کی حقانیت کی بات، اور پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ اس لیے اللہ نے کلام اتارا ہے، قرآن مجید عظیم الشان کتاب اس لیے اللہ پاک نے آپ پر اتاری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، کفر سے ایمان کی طرف لانا، شرک ایک اندھیرا ہے، شرک سے توحید کی طرف لانا، اسی طرح سے نفاق ایک اندھیرا ہے، نفاق سے اخلاص کی طرف لانا، خواہشات کی پیروی ایک اندھیرا ہے، اس خواہشات کی پیروی کو چھوڑ کر شریعت کی اتباع کی طرف لانا، اسی طرح سے شکوک اور شبہات اندھیرے ہیں، ان شکوک اور شبہات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا، شکوک اور شبہات سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آنا، یہ روشنی ہے۔ تو کہا یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی آیات، احکام، شریعت، اور اسی طرح سے ان کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اور مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ اور واسطہ دو قوموں سے تھا، ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعونیوں سے تھا۔ تو بنی اسرائیل گویا کہ فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو قوم کو غلامی سے آزادی کی طرف لانا یہ بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے رسالت کا۔ اس لیے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ کے پاس گئے، ایران کے بادشاہ کے پاس، اور اس نے پوچھا کیوں تم آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو انہوں نے عجیب جملے کہے، کہا اللہ ابتعثنا، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ وکیل بن کر گئے تھے،
اور کہا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، تاکہ لوگوں کی بندگی سے ہم نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، لوگوں کی غلامی سے ہم نکالیں اور اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آئیں، اور ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکالیں اور آخرت کی وسعت میں لے کر آئیں، اور ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ ادیان اور دینوں کا جو ظلم ہے، تحریف شدہ دینوں کا جو ظلم ہے، اسے نکال کر ایک اسلام کے عدل کی طرف ہم آپ کو لے کے آئیں۔ تو پتہ چلا کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آنا، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ قوم کو غلامی سے نکالنا، اور نفس کی غلامی ہو، قوم کسی اور کی غلامی ہو، شیطان کی پوجا اور غلامی ہو، کسی کی بھی غلامی ہو، اس غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال یہ صورت ذکر کر رہی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور ان احوال میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پھر گزشتہ قوموں کے کچھ حالات، انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے ساتھ مکالمات، قالت رسلہم افی اللہ شک، رسولوں نے جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جب رسولوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی تو بالآخر قوموں نے تنگ آ کر رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس مزید ہمیں نہیں ضرورت، اتنی ہٹ درمی اور ڈٹائی۔ اور رسولوں نے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ کے معاملے میں تمہیں شک اور شبہ میں مبتلا ہو جس نے آسمانوں کو بنایا، اور ہم تو اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ جو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تمہیں ایک زندگی میں مہلت دینے والا ہے۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ، اور رسولوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے رسول مان سکتے ہیں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو رسولوں نے کہا ہم انسان تو ہیں لیکن اللہ نے ہمیں وحی عطا فرمائی۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر قوموں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکالیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس آنا پڑے گا ہمارے دین پر۔ تو پھر اللہ کی طرف سے رسولوں کو وحی آئی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، اے نبیوں تم تسلی رکھو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کو ہلاک کر کے ہم تمہیں اس زمین کا خلافت دیں گے، اور یہ تمہارے ساتھ تخصیص نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کو یہ ملے گی یہ عزت، لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ کا خوف اس نے رکھا۔ تو یہ آج بھی اگر قومیں اس بات پر کھڑی ہو جائیں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور کچھ پھر آخرت کے احوال ذکر فرمائے، سب اللہ کے سامنے دربار میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ سے کچھ بھی کوئی نہیں چھپا سکے گا۔ ضعفاء یعنی وہ جو دوسروں کی مان کے باطل پرستوں کی طرف جو لے کے جانے والے تھے، ان کی مان کر چلنے والے تھے، وہ یہ ان سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری اتباع کی ہے اور اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، آج ہمیں عذاب سے چھڑواؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم نہیں چھڑوا سکے، آج ہم سب اللہ کے طرف سے عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر سارے کے سارے شیطان کے سامنے جائیں گے اور اس سے جا کر کہیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا ہے، تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ شیطان سب کو خطاب کر کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے سامنے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ سچا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور میرے پاس کوئی طاقت اور زور نہیں تھا، میں نے جبرن تمہیں گناہ کی طرف نہیں لایا، میں نے صرف ذرا سا تمہیں گناہ کی طرف مائل کیا اور تم نے فوراً میری آواز پر لبیک کہا، رسول کی پکار پر تم نے لبیک نہ کہا، اللہ کی پکار پر تم نے لبیک نہ کہا۔ آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی۔ توحید کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے دل میں جتنا ایمان راسخ ہوگا، مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں نیچے ہوں، اور جس درخت کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہواؤں کے جھونکے اس کو کچھ نہیں کہتے، اتنے اس پر پھل اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا ایمان جتنا دل میں راسخ ہوگا، جسم سے اعمال اتنے خوبصورت اوپر کے جائیں گے، آسمانوں کی طرف اعمال بلند ہوں گے۔ اور اگر دل کے اندر کفر جتنا ہوگا، شرک ہوگا، اس شرک کی مثال اس درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر جس کی جڑیں ہوں، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا دڑام سے نیچے گر جائے گا۔ یہی مثال ہے جس کے دل میں اللہ پر توکل نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، ذرا سی مصیبت آئے گی ایمان ختم ہو جائے گا اس کا۔
اور پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھایا کہ انسان ان سب کی سب نعمتوں کے بعد بڑا ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے، اگر تم چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عجیب دعائیں ہیں، کیا خوبصورت دعائیں ہیں، اور یہ سمجھایا کہ ایک باپ اپنی اولادوں کے لیے کیسے دعائیں کیا کرتا ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا، مکہ کو جہاں میں نے اپنی اولادوں کو بسایا ہے، مجھے بھی اور میری اولادوں کو اے اللہ بتوں کی پوجا سے، شیطان کی پوجا سے حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کرنے کی ہے، اپنی اولادوں کے لیے یوں مانگا کرو۔ اور ربنا انی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے تو بہت ساروں کو بہکایا، ورغلایا، گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی آپ چاہیں تو معاف کر دیں۔ ربنا انی اسکنت، اے اللہ میں نے اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجر کو یہاں وادی غیر ذی زرع، حرم کے پاس میں نے، بیت اللہ کے پاس میں نے بسایا ہے۔ کیوں بسایا؟ شام سے یہاں لے کر آئے ہیں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہاں نماز قائم کرائیں۔ یہ اتنا بڑا مقصد وہاں سے ہجرت کیوں کروائی؟ تاکہ یہ نماز قائم کرائے۔ آج ہم ہجرت کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اعلیٰ اسٹیٹس والی زندگی گزارنے کے لیے۔ نبی ہجرت کر رہا ہے، اتنے دور سے ہجرت کیوں کر کے آئے؟ اور یہ قصہ کیوں ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے ہجرت کی قابل، اس کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے کہ اتنے دور سے یہاں آ کے اپنی اولاد کو آباد کیا۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگوں کو نماز قائم کریں۔ اسماعیل علیہ السلام وہ متولی بنے، بیت اللہ کے متولی بنے، پھر آپ علیہ السلام کا خاندان بنو اسماعیل۔ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اے اللہ ان کے رزق کا انتظام کر۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہم جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد عطا فرمائی، اسماعیل تو نے مجھے بیٹا دیا، اسحاق اے اللہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگلی بڑی شاندار دعا ہے، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ یہ ایک باپ کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس دعا میں اولاد کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی، سب کے لیے دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ پاک تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس دنیا میں عذاب کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، اس وقت کا انتظار کرو جو وقت آنے والا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اے نبی آپ ان کو ڈرائیے اور اس دن کا عذاب ان کو سمجھائیے کہ جس دن ظالم لے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم رسولوں کی بات مان سکیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، دنیا میں تم کہتے تھے کہ جناب نہیں ہم تو تباہ نہیں ہوں گے، ہمارے لیے ہلاکتیں نہیں ہوں گی۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور ان کھنڈرات جو گزشتہ قومیں 5 اقوام اللہ نے تباہ کیے ہیں ان کے کھنڈرات تم نے دیکھے نہیں ہیں دنیا میں؟ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے اللہ کے خلاف، اور اتنے بڑے منصوبے کہ اگر وہ منصوبے پہاڑوں پر لگائے جاتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن ایمان والوں نے استقامت دکھائی۔ لہذا اللہ کے وعدے کو فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ مت گمان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، نہیں، اللہ پاک ان سے انتقام لے گا۔ کس دن؟ جو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس زمین کو سیدھا میدان بنا دیا جائے گا اور آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور آسمان یہ پھٹ جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا اس دن مجرم جکڑے ہوئے ہوگے زنجیروں میں، اور ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو دور سے آگ کو کھینچے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ عظیم الشان کلام یہ لوگوں کو پہنچا دینا ہے، بس یہ بلاغ ہو گیا ہے، یہ تبلیغ ہو گئی ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈریں، وَلِيَعْلَمُوا، اور اس بات کو سمجھے کہ اللہ پاک ایک ہے، ایک واحد قہار وہ ذات ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔ www.darsequran.com